یہ آکاشوانی ہے. علاقائی خبروں کے ساتھ میں اختر حسین ترمیزی. ریاستی وزیر کے ٹی آر نے کہا کہ دسمبر تک غریب افراد میں 85,000 ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم عمل میں آئے گی. تلنگانہ میں ایک دن کے دوران کورونا کے سب سے زیادہ 3,018 کووڈ کیسز درج ہوئے، جبکہ آندھرا پردیش میں اسی مدت کے دوران 9,927 تازہ کیس رپورٹ ہوئے. ریاستی ہائی کورٹ نے محرم جلوس کی اجازت کے لیے ریاستی حکومت کو احکام جاری کرنے سے انکار کر دیا. کانگریس نے سری سیلم آتش زدگی واقعے کے سلسلے میں CBI کے ذریعے تحقیقات کرائے جانے کا مطالبہ کیا ہے اور ریاست کے 3 اضلاع میں سیر و سروے کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا. خبریں تفصیل سے. ریاستی وزیر شہری ترقیات KT راما راؤ نے آج کہا کہ حیدرآباد میں رواں برس دسمبر تک زائد 85,000 مکانات غریبوں میں تقسیم کیے جائیں گے. KTR کے مطابق ریاستی دارالحکومت میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کا سلسلہ بڑے پیمانے پر جاری ہے. یہ مکانات 9,700 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیے جا رہے ہیں. انہوں نے آج JHMC علاقے میں ڈبل بیڈ روم مکانات کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا. اس میٹنگ میں سنگاریڈی، رنگاریڈی اور میڈچل اضلاع کے کلکٹرز اور سینئر ہاؤسنگ عہدیداروں نے بھی شرکت کی. KTR نے کہا کہ ہر اسمبلی حلقے میں 4,000 مکانات تعمیر کیے جائیں گے اور تقسیم عمل میں آئے گی. انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ڈبل بیڈ روم مکانات میں پینے کا پانی، برقی اور دیگر تمام بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں. KTR نے مزید کہا کہ استفادہ کنندگان کے انتخاب کے لیے محکمہ ہاؤسنگ سے مشاورت کے بعد آئندہ 2 تا 3 دن میں گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی. ہائی کورٹ نے آج ریاستی حکومت کو حیدرآباد میں جاریہ ماہ کی 30 تاریخ کو محرم کے جلوس کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. عدالت نے فاطمہ سیوا دل کی جانب سے داخل کردہ ایک درخواست کی سماعت کی، جس میں یہ اپیل کی گئی تھی کہ ریاستی حکومت کو یہ ہدایت دی جائے کہ وہ جلوس کو دبیر پورہ بی بی کا علاوہ تا چادر گھاٹ نکالے جانے کے لیے حکومت کو ہدایت دی جائے. درخواست کنندہ نے عدالت سے یہ بھی کہا تھا کہ اس سلسلے میں پولیس کمشنر کو بھی ہدایت جاری کی جائے. بہرحال اس معاملے پر سپریم کورٹ کی جانب سے کل دیے گئے فیصلے کا حوالہ دیتے ہوئے ہائی کورٹ نے اس معاملے میں مداخلت کو مسترد کر دیا. عدالت نے کووڈ وبا کے دوران مرکزی وزارت داخلہ کی جانب سے کسی بھی طرح کے جلوس کے خلاف جاری کردہ رہنمایانہ خطوط کو بھی اجاگر کیا. تلنگانہ میں کووڈ-19 کیسوں کی تعداد میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے، جیسے کہ ریاست بھر میں کل ایک دن کے دوران 3,018 نئے کیس رپورٹ ہوئے. تاحال کسی ایک دن کے دوران یہ کیسز کی اعظم ترین تعداد رہی. ریاستی محکمہ صحت و طبابت کی جانب سے آج صبح جاری کردہ یومیہ بلیٹن کے مطابق نئے کیسز کے من جملہ 24 گھنٹوں کے دوران 61,000 ٹیسٹ کیے گئے. ریاست بھر میں ایک دن کے دوران کیے گئے ٹیسٹوں کی بھی یہ اعظم ترین تعداد ہے. اس طرح تلنگانہ میں تاحال کووڈ کیسز کی تعداد بڑھ کر 1,11,688 ہو گئی ہے. اسی مدت کے دوران مزید 1,060 مریض روح بصحت ہوئے، جنہیں ریاست کے مختلف دواخانوں سے رخصت کیا گیا. اسی طرح تلنگانہ میں صحتیابی کی شرح 76.3% برقرار ہے، جبکہ تاحال جملہ 85,223 افراد صحت مند ہو چکے ہیں. اسی دوران کل کووڈ کی وبا کی بنا پر مزید 10 اموات ہوئی، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 780 ہو گئی. دوسری جانب عظیم تر بلدیہ حیدرآباد علاقے میں جہاں کووڈ کے کیسز میں کمی واقع ہو رہی ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 475 تازہ کیس رپورٹ ہوئے، جبکہ رنگاریڈی اور میڈچل ملکاجگری اضلاع میں 200 سے زائد کیسز درج ہوئے. ریاست آندھرا پردیش میں کورونا کے 9,927 نئے کیس رپورٹ ہوئے. ریاستی محکمہ صحت کے حکام نے 64,000 ٹیسٹ کیے، جن کے من جملہ 9,927 افراد کا ٹیسٹ مثبت آیا. اسی دوران AP میں 9,419 افراد روح بصحت ہوئے، جنہیں ریاست کے مختلف دواخانوں سے رخصت کیا گیا. اسی طرح آندھرا پردیش میں تاحال 33.5 لاکھ ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں اور 3.31 لاکھ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. ان کے من جملہ 2.78 لاکھ افراد مکمل طور پر شفایاب ہو چکے ہیں. آندھرا پردیش میں کووڈ کی بنا پر اب تک 3,460 اموات بھی درج کی جا چکی ہیں. ملک بھر میں کووڈ سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد سرگرم کیسز کے مقابلے میں 3.5 گنا زائد ہے. ہندوستان بھر میں گزشتہ 25 دن کے دوران صحتیابی کی شرح 100% سے زائد درج کی گئی، جبکہ اس شرح میں مسلسل بہتری واقع ہو رہی ہے اور آج یہ تناسب 76.30% درج کیا گیا. بروقت کیے گئے اقدامات کی بنا پر ملک بھر میں زائد 24,66,000 افراد صحت مند ہو چکے ہیں، جبکہ 24 گھنٹوں کے دوران صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 63,000 سے زائد رہی.
مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ ملک بھر میں کورونا کے جملہ سرگرم کیسز کے من جملہ محض 0.29% افراد وینٹیلیٹرز پر ہیں، جبکہ تقریباً 2% مریض ICU میں زیر علاج ہیں۔ ملک بھر میں فوت ہونے والوں کی شرح میں بھی مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے، جو اس وقت 1.84% ہے۔ ملک بھر کی تقریباً 30 ریاستوں و مرکزی زیر انتظام علاقوں میں فوت ہونے والوں کی شرح قومی سطح کے مقابلے میں کافی کم ہے۔ وزارت صحت کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران زائدت 66,000 نئے کیس رپورٹ ہوئے، جس سے متاثرین کی مجموعی تعداد 32,34,475 ہو گئی۔ ایک دن کے دوران 1,059 افراد فوت ہوئے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 59,449 ہو گئی۔ ہندوستان کووڈ ٹیسٹنگ کے معاملے میں مسلسل پیشرفت کر رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران زائدہ سے 8,20,000 نمونوں کی جانچ کی گئی، جس کے بعد ٹیسٹوں کی تعداد اب تک 3,76,51,000 سے زائد ہو گئی۔ مثبت کیسوں کی شرح میں بھی مسلسل کمی واقع ہو رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ وہ قومی سطح پر لاک ڈاؤن کی مدت کے دوران بقایا قرض جات کی ادائیگی پر انٹرسٹ کو معاف کیے جانے کے معاملے پر اپنے موقف کی وضاحت کرے۔ RBI کی جانب سے 6 ماہ کی مدت کے دوران قرض جات پر سود معاف کیے جانے کے فیصلے پر داخل کردہ ایک درخواست کی سماعت کرتے ہوئے ایپیکس عدالت نے یہ بات محسوس کی کہ بینکنگ ریگولیٹرز کا موقف مزید الجھن کا باعث بنا ہوا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں آکاشوانی حیدرآباد سے پیش کی جا رہی ہیں۔ کانگریس نے سری سیلم لفٹ بینک پاور اسٹیشن میں پیش آئے حالیہ آتش زدگی واقعے کی CBI تحقیقات کرائے جانے کا ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ پارٹی لیڈرز بشمول MP ریونت ریڈی نے وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ کو روانہ کردہ ایک مکتوب میں ملازمین کے مطالبے کے تحت متاثرین کو ایکس گریشیا دینے اور ہر مہلوک کے افراد خاندان کو ملازمت کے علاوہ 500 گز زمین دیے جانے کا مطالبہ کیا۔ کانگریسی لیڈرز نے مختلف ماہرین کا حوالہ دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ حکومت اس واقعے کے ذمہ دار افراد کے تعلق سے غلط بیانی سے کام لے رہی ہے۔ کانگریس لیڈرز نے آج ریاستی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ ریاست میں کووڈ کی وبا پر قابو پانے میں ناکام رہ گئی۔ کانگریس لیجسلیچر پارٹی لیڈر بھٹی وکرمارکا نے آج بھدرادری کتاگڑم کے ایریا ہاسپٹل سے اپنی یاترا شروع کی، جس کے تحت وہ ریاست بھر کے سرکاری دواخانوں کا معائنہ کریں گے۔ وکرمارکا نے اس موقع پر الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت نے کورونا پر قابو پانے کے لیے CLP کی تجاویز پر غور نہیں کیا۔ انہوں نے ہاسپٹل میں کووڈ مریضوں کے علاج کے لیے دستیاب سہولتوں کے تعلق سے واقفیت حاصل کی۔ بھٹی وکرمارکا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کووڈ علاج کو آروگیہ شری میں شامل کیا جائے اور غریبوں کا مفت علاج کیا جائے۔ ریاست کے وزیر توانائی جگدیش ریڈی نے آج کہا کہ مالی بحران کے باوجود ترقیاتی و فلاحی پروگرام جاری رہیں گے۔ انہوں نے سوریا پیٹ کا دورہ کرتے ہوئے ڈرین کاموں اور CC روڈ کی تعمیر کا افتتاح کیا۔ جگدیش ریڈی نے اس موقع پر شادی مبارک اور کلیان لکشمی کے تحت مستحق افراد میں CM ریلیف چیکس بھی تقسیم کیے۔ نلگنڈا کے لیے 6,120.05 کروڑ روپے کے تحت سالانہ کریڈٹ پلان کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قانون ساز کونسل کے صدر نشین سکھویندر ریڈی نے آج نلگنڈا میں ایک میٹنگ کے بعد یہ بات بتائی۔ انہوں نے عہدیداروں اور بینکرز سے کہا کہ کسانوں اور دیگر افراد میں رواں برس کے دوران قرض جات کی تقسیم کو یقینی بنایا جائے۔ CGHS نے کل سے ٹیلی مشاورت خدمات شروع کی ہیں تاکہ ورچوئل طریقے سے CGSH کے استفادہ کنندگان کے ذریعے ماہرین سے مشاورت کی جا سکے۔ مرکزی وزارت صحت کے مختلف گوشوں بشمول بزرگ استفادہ کنندگان شہریوں کی جانب سے یہ درخواستیں موصول ہو رہی تھیں کہ کووڈ-19 کی وبا کے پیش نظر اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ساتھ ٹیلی کنسلٹیشن خدمات شروع کی جائیں۔ شمال خلیج بنگال اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بنا ہوا ہوا کی کم دباؤ کا علاقہ اب شمال مغربی خلیج بنگال اور مغربی بنگال اور شمالی اڑیسہ کے متصل ساحلی علاقوں تک پہنچ گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے بلیٹن میں انتباہ دیا گیا کہ تلنگانہ میں آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران چند کے مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بوندا باندی ہوگی اور بجلیاں چمکیں گی۔ اس کے علاوہ اسی مدت کے دوران ریاست کے بعض مقامات پر شدید بارش کا بھی انتباہ دیا گیا۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں دوبارہ سن لیجیے۔ ریاستی وزیر KTR نے کہا کہ دسمبر تک غریب افراد میں 85,000 ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ تلنگانہ میں ایک دن کے دوران کورونا کے سب سے زیادہ 3,018 کووڈ کیسز درج ہوئے، جبکہ آندھرا پردیش میں اسی مدت کے دوران 9,927 تازہ کیس رپورٹ ہوئے۔ ریاستی ہائی کورٹ نے محرم جلوس کی اجازت کے لیے ریاستی حکومت کو احکام جاری کرنے سے انکار کر دیا اور ریاست کی 3 اضلاع میں سیرو سروے کے تحت دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا۔ آکاشوانی حیدرآباد سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئی۔
This is